بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا مسلم گائیڈنس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، شداد کون تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ کون سے صحابی رسول نے شداد کی جنت دیکھی اور جنت میں جانے کے بعد بے ہوش ہو گئے؟ قوم عاد کون تھے اور کس وجہ سے پروردگار عالم نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا؟ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے امد کی، اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے وصال پر احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ عاد ارم ان کو کہا جاتا تھا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ اسی دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کرے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ شداد نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، شداد کو سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو کیا دے گا، اور وہ کیوں خدا کی عبادت کرے؟ یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ناظرین، سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی کتاب میں اخروی نجات اور جنت کا اصول ہے۔ جب اس بدبخت نے جنت کا نام سنا تو کہنے لگا، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کیسی ہوتی ہے؟ جنت کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی صفات جو انبیاء نے بیان فرمائی تھیں اس کو بتائیں، تو وہ کہنے لگا کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں، ایسی جنت تو میں زمین پر خود بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کارکنوں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور جنت تعمیر کرنے کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلم و روح میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوئی عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی بھی دیواریں سنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔
نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر تان دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے مزین کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب کے پردوں سے آراستہ کیا گیا، اور ہر پیشہ ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں گے۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنا لاؤ لشکر لے کر انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستے والوں سے تمسخر کرتے ہوئے یہ کہتا رہا، ایسی جنت جس کے لیے تم کسی اور کے آگے جھکتے ہو اور ذلیل ہوتے ہو، میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی کہ میں نے خود زمین پر بنا لی ہے۔ ناظرین، اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایات ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں۔ کہا، اجازت نہیں۔ ابھی شداد کا 1 پاؤں رکاب اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اس شہر کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ امیر معاویہ نے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا، بالکل بیداری میں دیکھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب کتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یاقوت میں نشانی کے طور پر وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں۔ امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد حیرت کا اظہار کیا۔ اہل علم حضرات سے پوچھا۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں اس شہر کا ذکر ہے اور یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت کو یعنی شداد کی جنت کو دیکھے گا۔ وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا وہاں جائے گا اور اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔
جب امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ ابن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، آپ واحد ایسے صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اور پروردگار عالم کے حکم کے مطابق شداد کی جنت دیکھنے اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے شداد کی جنت دیکھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔